اگلا سوال ہے کہ کیا بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضو کے قرآن چھو سکتے ہیں کہ نہیں، قرآن کو ہاتھ لگا سکتے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بغیر وضو کے آپ قرآن چھو سکتے ہیں، قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رہی بات ہے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے، تو اس کی دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اباحت ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی ہے۔ اس میں اصل میں دلائل کی ذمہ داری اس کی ہوگی جو پابندی لگائے، جو یہ کہے کہ قرآن کو چھونے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل لائے کہ کون سی قرآن کی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے کہ بغیر وضو کے آپ قرآن نہیں چھو سکتے ہو۔ اگر وہ دلیل پیش کر لے جائے تو اچھی بات ہے، آپ عمل کیجئے، ہم کو بھی بتائیے۔ لیکن اگر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا، اور ہماری معلومات میں بھی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں حدیث میں، کہ جس میں یہ پابند کیا گیا ہو کہ وضو کر کے ہی قرآن کو چھونا ہے، بغیر وضو کے قرآن نہیں چھونا ہے، تو ایسی کوئی پابندی والی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اور جب پابندی کی دلیل نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ یہ چیز جائز ہے۔ پابندیاں عائد کرنے کے لیے دلائل چاہیے، اور دلائل نہیں ہوں گے تو پابندیاں آپ عائد نہیں کر سکتے۔ الاصل براءۃ الذمہ، اصلاً آدمی تمام ذمہ داریوں سے بری ہے، یہ فقہ کا باقاعدہ اصول ہے، قاعدہ ہے۔ اس لیے جو شخص پابندی لگائے گا اس کو دلیل دینا ہوگا کہ یہ کام اس کنڈیشن میں آپ کر سکتے ہیں، تو جو کنڈیشن شرطیں لائے گا اس کو دلیل دینا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ چھو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ پابندی لگانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ وضو کر کے ہی قرآن چھوئے گا تو اچھی بات ہے، ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے، بلکہ کوئی شخص اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے سوچے کہ میں جب بھی قرآن کی تلاوت کروں گا، غسل کروں گا، وضو کروں گا، تبھی قرآن پڑھوں گا، کوئی حرج کی بات نہیں، ہم اس کو منع نہیں کرتے۔ اگر ایک آدمی پوری طرح سے وضو کر کے اور یہ سوچے کہ غسل کر کے قرآن پڑھوں گا، تو وضو بھی کرے، غسل بھی کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس چیز کو لازم نہیں قرار دے سکتا، کسی دوسرے کو اس کا پابند نہیں کر سکتا۔ خود کرنا ہو تو کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو غلط نہیں کر سکتے، لیکن ہر ایک کو اس کا پابند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ پابندی لگانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ امید ہے کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی۔ لیکن ہم مسلمان لوگ قرآن مجید کو سمجھ کے تو پڑھتے نہیں، لیکن اتنی حفاظت کرتے اس کی کہ دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو لوگ نجیس ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور قرآن شریف کی ایک آیت کوٹ کرتے، قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ واقعہ، سورہ نمبر 56، چیپٹر 56، آیت نمبر 77 to 82، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، اور اسے کوئی بھی نہیں ہاتھ لگائے گا، صرف وہ جو مطہرین ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف جو وضو میں ہیں اور جو پاک ہیں۔ اگر اس آیت کی معنی ہوتی کہ کوئی بھی قرآن شریف کو، اس قرآن شریف جو مصحف ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف وہ جو پاک ہے، جو وضو میں، تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی غیر مسلمان دکان پہ جا کے 100 روپے میں، 150 روپے میں قرآن مجید خرید سکتا ہے اور ہاتھ لگا سکتا ہے، اور قرآن مجید غلط ثابت ہو جائے گا۔ جب قرآن مجید کہتے ہیں اس کا مطلب یہ مصحف نہیں ہے، یہ قرآن شریف کتاب نہیں ہے، وہ ہے وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں ہے، جس کا ذکر سورہ بروج میں بھی ہے، سورہ نمبر 85، آیت نمبر 22 میں، لوح محفوظ۔ اگر آپ دیکھیں گے اس آیت کہ نزول قرآن کیوں نازل ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے، کئی لوگ کافر اور مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ وحی شیطان کی طرف سے آتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کے نزدیک کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے، صرف وہ لوگ جو مطہرین ہیں۔ مطہرین کے معنی وہ جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، وہ بالکل پاک ہے، صرف جسم سے نہیں، سارے طریقے سے۔ اس کے معنی ہے کہ فرشتے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے طبری کے تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا جو ذکر ہو رہا ہے اس قرآن کا جو 7ویں آسمان پہ ہے لوح محفوظ میں، اور انہیں کوئی نہیں ہاتھ لگا سکے گا، صرف
صرف فرشتے. تو شیطان تو قریب آ ہی نہیں سکتا. اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان جو پاک نہیں ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاں پاک ہونا وضو میں ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ فرض ہے. جی ہمارا سوال یہ ہے کیا بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کیا بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے اس معاملے میں یہی چیز مستحب ہے، اور اہل عرب علماء کے فتاوے یہی ہیں کہ قرآن کو وضو کے ساتھ ہی پڑھا جائے. یہ مستحب ہے، یہی ریکمینڈڈ ہے اور یہی ہونا چاہیے. لیکن آج کل جس طرح سے ماحول اور سماج چل رہا ہے تو اس کے اندر جو مصحف کی بات ہے، جب آپ بول رہے قرآن کو وضو اور غیر وضو، تو یہ مصحف کی بات ہے. مصحف مطلب قرآن ایز اے بک فارم اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو انہوں نے کہا کہ وضو سے ہی ہو، لیکن ایز اے بک فارم نہیں ہے، چونکہ آج کل ہم جانتے ہیں ٹیبلیٹس میں ہوتا ہے، کمپیوٹرز میں ہوتا ہے، موبائلس میں ہوتا ہے، فیبلیٹس میں ہوتا ہے، اور آپ کی اسکرینس بولیے عام زبان اسکرینس پر ہوتا ہے. اسکرینس کے لیے وہ ایشو ہے ہی نہیں وضو کا. اسکرینس کے لیے وضو کا ایشو نہیں ہے. تو اگر آپ موبائل میں پڑھ رہے ہیں، ہینڈ سیٹ میں پڑھ رہے ہیں، ٹیبلیٹ میں پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر پہ پڑھ رہے ہیں تو وضو ختم ہو گیا. لیکن جب مصحف کا معاملہ آتا، فزیکل کاپی کا معاملہ آتا، تو ان کی رائے یہی ہے کہ اس کو مستحب یہی ہے کہ وضو کر کے ہی ہاتھ لگا جا پڑھا جائے. لیکن اگر یہ فزیکل فارم میں نہیں ہوتے ہوئے الیکٹرانک فارم میں کسی بھی شکل میں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کو آپ بغیر وضو کے پھر انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ اور منہ زبانی کا کوئی مسئلہ نہیں، منہ زبانی میں اس میں آئیں گا. منہ زبانی کے لیے تو وضو چاہیے نہیں، منہ زبانی کے لیے وضو چاہیے نہیں، الیکٹرانک فارم میں تو وضو چاہیے نہیں، اسکرینس پہ پڑھ رہے تو وضو چاہیے نہیں. صرف اور صرف انہوں نے کہا جب مصحف کو ہاتھ میں لیں گے، فزیکل بک کو لیں گے، تب وضو کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اگر آپ منہ زبانی پڑھ رہے ہیں، آپ حفظ ہے پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تھے، قرآن کی سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کے تلاوت کرتے، پھر وضو کرتے اور پھر نماز پڑھتے. واضح ہے کہ آپ کو وضو نہیں تھا، نیند سے اٹھے، پہلے قرآن کی آیتیں پڑھی، پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا بالکل آپ جو حفظ ہے وہ پڑھیے. کتابوں کچھ مطلب کتابوں کے اندر اگر تفسیر کی کتابوں میں آ رہی ہے، کسی اور کتاب میں آ رہی ہے تو پڑھیے. اس کے علاوہ آپ کمپیوٹرز وغیرہ اسکرین میں پڑھ سکتے پڑھیے. اس کے علاوہ حفظ ہے، ضرورت نہیں ہے، موبائل وغیرہ میں ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے انشاءاللہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنوں کا فتویٰ ہے وہ صرف قرآن ایز اے فزیکل بک، اس کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں، باقی سب کو لگانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. محترم حضرات، کیا قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اب اس سوال میں 2 سوال ہیں. ایک تو قرآن کو ایسے ہی پڑھنا، یعنی اور آپ جو ہے اس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کچھ صورتیں اور آپ تلاوت کر لے رہے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ مصحف لے کر کے پڑھنا، یعنی جو قرآن ہے اس کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے زندگی کے اندر کہ اب بھائی بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پلین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب وضو کی حالت میں نہیں ہیں، پاک صاف ہیں، وضو کی حالت میں نہیں ہیں. آپ کے دل میں آیا کہ چلو بیٹھا ہوا ہوں، جیب سے موبائل نکالوں اور اس میں قرآن ہے، قرآن دے کر کے پڑھو. تو اس کے بارے میں اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے؟ پہلی بات، اگر ہم ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں جو صورتیں یاد ہیں ہم کو، تو وضو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. یعنی اگر آپ وضو کی حالت میں ہوں، وضو کر کے ہی آپ قرآن پڑھیں، چاہے ایسے ہی پڑھ رہے ہوں، تب تو بہت اچھا ہے، مستحب اعمال میں سے. ابو داؤد کتاب الطہارہ 17 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی اللہ کا ذکر کروں تو وضو کی حالت میں رہوں، یعنی بغیر وضو کی حالت کے میں اللہ کا ذکر نہ کروں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، آپ بغیر وضو کے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، لیکن پسندیدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ وضو کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا جائے. تو اگر ہم وضو کیے ہوئے پھر اس کے بعد کوئی ذکر پڑھیں یا قرآن مجید کی صورتیں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ہم بغیر وضو کے بھی قرآن مجید ایسے ہی پڑھ لیں، ہمیں صورتیں یاد ہیں، تب بھی جائز اور درست ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اس کے متعلق باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر. وہ باب کیا ہے؟ بے وضو ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا. ہیڈ لائن سی امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم کی ہے اور حدیث ذکر کی ہے اس تعلق سے. حدیث کیا ہے؟ حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام. تو ایک مرتبہ اب یہ بہت زیادہ بڑے نہیں تھے، خالہ کے پاس گئے تھے، رات میں وہیں رک گئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کمرے کے اندر تھے. تو رات کا عمل یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طریقے سے آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملی نیند کو بھگانے کے لیے. پھر اس کے بعد بیٹھے ہی بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں, پھر اس کے بعد وضو کیا اور پھر اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے. تو اس میں پوائنٹ کی کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وضو کی حالت میں نہیں تھے, اور نیند ناقض وضو ہے. آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں تھا, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی قرآن مجید بیٹھ کر کے پڑھی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. اب دوسرا سوال کہ مصحف لے کر کے پڑھنا, قرآن مجید مصحف جو کتاب ہوتی ہے, تو اس سلسلے میں دیکھو بہتر یہی ہے, اولا یہی ہے, افضل یہی ہے کہ آدمی وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے. پاک صاف ہونا تو وہ تو ضروری ہے, لیکن وضو کے ساتھ ہونا یہ بھی بہتر چیز ہے. وضو آدمی کرے پھر قرآن مجید کی تلاوت کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی سفر میں ہو یا موبائل لے کر پڑھ رہا ہو, وضو ضروری نہیں ہے, لیکن مصحف لے کر کے جب پڑھ رہا ہو تو بہتر یہی ہے, اولا یہی ہے, افضل یہی ہے کہ آدمی جو ہے وضو بنا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل لوگ راستہ بہت زیادہ ڈھونڈتے ہیں. کسی بھی چیز کے تعلق سے معلوم ہو جائے نا کہ اس میں گنجائش ہے, نہیں کیے تو چل سکتا, تو ختم نہیں کرتے. ہر مسئلے میں آسانی دیکھتے, یہ نہیں کیے تو بھی چلتا نہیں, ہاں نہیں کرتے. پھر صحابہ کرام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے, اور ہم لوگ ہر چیز نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, نہ کرنے کے بہانے. اب ٹوپی کا مسئلہ بھی اسی میں سے ہے. ٹوپی حالانکہ نماز کے لیے کمپلسری نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھلے سر نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کھلے سر نماز نہ پڑھیں. یعنی کہ چلو ٹوپی آپ نہیں لگا رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرتے تھے ویسا کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں. لیکن ہم کو کیا ہے, نہیں کرنے کی چیزیں چاہیے, بس کہیں نہ کہیں لنک ملنا چاہیے. وہ مل گیا تو ختم, وہی کرتے. یہ نہیں دیکھتے کہ کرنے کے بھی فائدے ہیں, لوگوں کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے نا, کوئی نقصان نہیں ہے کرنے میں. تو یہ ہم نہیں سوچتے. بہرحال یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنی تھی.